اور بدل گیا، اب نگاہیں نیچی ہو گئی، اب پیر کی نظریں مرید کے دل پر نہیں جیب پر ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں آگے اپنی بات پر آؤں گا، دلوں پر نہیں جیب پر ہوتی ہے۔ مرید صاحب پیسے والے ہیں تو نانا وہ وہابی سے بھی معاذ اللہ نکاح کر لے، وہابی دیوبندی سے بھی رشتہ داری کر لے تو کوئی نہیں، کیونکہ پیسہ ہے، ڈانٹیں گے تو کہیں گے کہ مرید جو ہے وہ بیعت توڑ دے گا، کسی دوسرے پیر کے پاس چلے جائے گا۔ کیونکہ آج کل یہ بھی حال ہو گیا ہے کہ پیر صاحب سے جمی نہیں تو چلو دوسرا پیر کر لیتے ہیں، سمجھے؟ یہ بھی ایک حال ہو گیا ہے کہ لوگ مرید ہوتے ہیں اس لیے تاکہ پیسہ ہے، سمجھے؟ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا پیر صاحب ہے جس کے پاس مرید ہونے کے بعد میں مال زیادہ آتا ہے۔ یاد رکھنا، پیری مریدی کے دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور پیری مریدی اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کماؤ، بلکہ پیری مریدی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ آخرت کا سودا ہے۔ پیر اپنے مرید کو مرید اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دامن میں نہ رکھے، بلکہ اس کے باطن کو سنوارے اور آگے بھیج دے، اس کو خدا کی بارگاہ میں لگا دے۔ وہ اس لیے پیری مریدی ہوتی ہے۔ بہرکیف تو ایسے بھی پیر ہوئے کہ جو، یا ایسے بھی پیر اس دور میں ہیں کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ مرید کو کیا پسند ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حقانیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے کچھ محبوبین کو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو وہ زندہ کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کو دیکھ کر اس کے اندر سما جائیں، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کو کہ حق کو ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں اور باطل کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ صاف کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ نقاب کشائی کرتے ہیں کہ کون غلط ہے اور کون حق پر ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ انہی اللہ والوں میں اس دور میں ہم نے اپنے گھر کے علاوہ کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ واقعی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، جن میں ایک ذات حضور تاج الشریعہ، جس نے نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، جس نے اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ کون میرے ساتھ چلے گا کون میرا ساتھ چھوڑے گا۔ ہمیشہ حقانیت کے لیے وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو وہ عروج عطا کیا کہ زمانے نے دیکھا کہ ہزارہا مخالفت کے باوجود بھی اس جیسا دوسرا کوئی نہیں بن پایا، وہ حضور تاج الشریعہ۔ ایک ذات ہم نے دیکھی، حضور امین شریعت، حضرت علامہ سبطین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، بے لوث خدمت، دین کا جذبہ اور واقعی پیر کامل۔ اور جس کو صوفی کہا جائے، جس کے اندر صوفی ہونے کے تمام اوصاف موجود ہو، صوفی کہلانے کے تمام اوصاف موجود ہو، اس ذات کو دیکھا تو صوفی لال محمد کی شکل، ایسے اللہ کے ولی۔ میری پہلی ملاقات اس بزرگ سے، سب سے پہلی ملاقات بغداد شریف کے سفر میں، فلائٹ میں میری فیملی کے ساتھ میں میری اہلیہ اور گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ بغداد شریف جا رہے تھے۔
اتفاق یہ ہوا اس سے پہلے صرف نام سنا تھا صوفی لال محمد، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں کر کے. میری سیٹ جو تھی اس سیٹ کے بغل کے آگے والی سیٹ میں صوفی لال محمد بیٹھے تھے. پہلی ملاقات منا بھائی ہمارے جو ٹور لے کر جاتے ہیں انہوں نے مجھ سے، وہ میرے بازو میں اس طرف تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ صوفی لال محمد صاحب ہیں. اب یہ ہماری بات چل رہی ہے، صوفی صاحب نے پلٹ کر میری طرف تو منا بھائی نے فوراً، جو منا بھائی کے تعلقات تھے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم. میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں سید صاحب آپ دنیا سے بے نیاز ہیں. پہلی ملاقات، نہ کوئی تعارف نہ کوئی بات، نہ وہ مجھے جانتے تھے نہ میں انہیں جانتا تھا. اس کے بعد میں نے بغداد شریف میں، وہ پہلی ملاقات ہوئی ہماری، میں نے بغداد شریف میں اس صوفی کو دیکھا جو غوث پاک کی بارگاہ کا ادب یہ عالم تھا کہ میں نے مشکل سے انہیں 3 سے 4 مرتبہ اپنی آنکھوں سے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا. وہ بھی مختصر سے وقت میں، سلام نیچے نگاہیں ہوتی، سلام عرض کرتے اور نکل جاتے. اور وہی صوفی لال محمد غوث پاک کے دربار کے باہر 6 گھنٹہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ وظائف پڑھتے تھے. 6 گھنٹہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، نیچے گردن جھکی ہوئی. کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ہاتھ میں کوئی وظائف کی کتاب نہیں، عموماً دلائل الخیرات شریف تو پڑھتے ہی تھے، ہاتھ میں کوئی وظائف کی کتاب نہیں ہوتی تھی. ہاتھ باندھ کر یوں ہی 2 3 4 گھنٹہ جو ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ کے سامنے، گنبد شریف کے سامنے صحن میں جو ہے وہ یوں ہی کھڑے ہوتے تھے 4 گھنٹہ. فلائٹ میں مغرب کا وقت ہو چکا تھا، چونکہ جب فلائٹ جانے والی تھی بغداد شریف کے لیے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا. تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے مغرب جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جو ہے پڑھ لی تھی. صوفی صاحب جو ہے وہ انہیں ساتھ والے وہ لوگ تھے نہیں تو انہیں پتہ نہیں تھا، وہ فوراً ان کی امیگریشن پہلے ہو گئی تھی، وہ پہلے پہنچ چکی تھی اور ہم ایک دم آخر میں پہنچے تھے. مغرب پڑھ کے ہم جو ہے وہ فلائٹ میں چڑھے. تو اتنے میں فلائٹ اڑی. اب صوفی صاحب کو وضو کی حاجت تھی. شریعت پر پابندی اس مرد قلندر کی کہ ہم نے دیکھا کہ وضو کی کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو خادم سے کوئی ساتھ میں تھا، ان سے کہا کہ وہ اوپر سے میرا لوٹا، وہ پلاسٹک کا ایک لوٹا وہ نکالا گیا. فلائٹ میں دوسرے لوگ تھے، یہاں تک کہ ایروسٹریس جو تھی وہ بھی اس لوٹے کو دیکھ کر ہنسی. یعنی یہ کیسا ایک نیا شخص آیا ہے جو لوٹا لے کر چلتا ہے. کئی مسلمان حضرات کو دیکھا وہ بھی ہنس رہے ہیں دیکھو، لیکن اس مرد قلندر کو دیکھا. اس دنیا کی فکر نہ تھی، فکر تھی تو اس بات کی کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور وضو اس کے طریقے کے اعتبار سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ پانی لگا دی اور نماز پڑھ دی. تو انہوں نے لے کر گئے، کسی کی طرف توجہ نہیں، گئے فلائٹ میں آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں جب فلائٹ اڑی ہے تو پھر اطمینان سے نماز مغرب ادا کی، پھر آ کر بیٹھے. شریعت پر استقامت. آج لوگ یہ ہوتا ہے
کہ عوام ہو تو نماز پڑھ لیے، عوام نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے آرام کرو. یہ حال ہے. اور بہت سو کو ہم نے دیکھا ہے، کہیں کس کے تعلق سے، مگر صوفی لال محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ولی کامل کہ میں نے انہیں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ نماز ان کی کوئی ترک ہو رہی ہو. نماز سے پہلے اٹھ جانا اہتمام کے ساتھ میں. وہ ٹھنڈی بغداد شریف میں اتنی ٹھنڈی تھی، اس عالم میں بھی، اور اس 72-75 سال کی عمر کے عالم میں بھی اس رات کو میں نے دیکھا کہ ٹھنڈے پانی سے، اور صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں. جب اچھے اچھے نوجوانوں کو اس پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس پانی میں صوفی لال محمد وضو فرما کر نماز ادا کر رہے ہیں. نماز نہیں چھوڑی. بزرگوں کی باتیں جب بات نکلتی تھی تو میں نے اپنی زندگی میں جتنی ملاقاتیں میری ان کے ساتھ رہی، اور مجھ پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے. مجھ سے کہتے تھے کہ سید شہزادے میرے ساتھ میں وارث پاک چلنا، 2 شہزادے دلاؤں گا. 2 شہزادے وارث پاک سے لے کر دینا ہے تمہیں. تو آخری ملاقات اجمیر شریف کے عرس میں میری ان سے ہوئی. میں نے کہا کہ وہ وارث پاک کا جو وعدہ ہے وہ آپ کا ادھورا ہے ابھی اس وقت. 2 بیٹے جو دینے کی بات کی تھی وارث پاک سے، تو وہ کب دلوا رہے ہیں؟ تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 بیٹے تو آپ کو ہو گئے، وارث پاک نے دے دیا، اب میں کیا دلاؤں گا. تو بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. میں نے ان کے پاس جتنا وقت بیٹھا، 2 چیزیں میں نے خاص پائی. ایک چیز تو یہ کہ ان کی کسی گفتگو میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کیا. کوئی گفتگو ایسی نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر کے ساتھ میں مولانا روم کی مثنوی کا شعر نہ پڑھا. کوئی گفتگو ایسی نہ تھی. مثنوی کے تو حافظ تھے وہ. عربی فارسی میں جو دسترس ان کو حاصل تھا، شاید ہی میں نے علماء میں کسی اور کو اتنی فارسی بولتے ہوئے دیکھا. اعلیٰ حضرت کے اشعار، اور پھر جتنی دیر اپنے مریدین، محبین، متوسلین کے ساتھ بیٹھتے تھے، جب گفتگو ہوتی تھی تصوف پر، مگر تصوف سے گفتگو نکلتی تھی اور ختم ہوتی تھی عقائد پر. عقیدے کی بات ضرور کرتے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کے اشعار سے، اعلیٰ حضرت کے شعر سے آخری ملاقات میں آج مولانا صاحب نے وہ بات کہی، مگر مجھ سے 3 باتیں انہوں نے کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی تھی حضور وارث پاک کی، تو وارث پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میرا دوست تمہارا دوست. آگے فرمایا تھا کہ میرا گوشت تمہارا گوشت، تمہارا گوشت میرا گوشت، میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون میرا خون. وارث پاک نے یہ فرمایا. تو اس طرح سے بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی امانت ان کے سینے میں ایسی تھی کہ واقعی وہ بزرگوں کی ایک یادگار تھی. حضرت صوفی لال محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو اس وقت میں نے نائب رسول حضرت سیدنا شاہ سید رحمت اللہ رحمت آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں سنا تھا. مجھ سے کہا تھا اس وقت کہ تمہارا بہت قریبی رشتہ نائب رسول کے ساتھ ہے، نائب رسول میں جانا تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، نائب رسول کی بارگاہ میں تمہارا خاص حصہ ہے.
اتفاق یہ ہوا کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ کبھی آج تک میرا وہاں پر جانا نہیں ہوا ہے، مگر یہ فیضان ہے صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اس کے بعد میں نائب رسول کی بارگاہ میں نے جس کو بھیجا، سرکاروں کے کرم سے اس کو شفا ضرور دی ہے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری ملاقات میری اجمیر مقدس کے دلی گیٹ کے اس پہلے منزلے پر، آخری ملاقات، وہ یادگار ملاقات جس میں انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت اور وارث پاک کے تعلق سے جو باتیں مجھ سے کہی، اس کے بعد میں کہنے لگے یاد رکھنا کہ تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے ادب۔ کہتے ہیں صوفی صاحب نے فرمایا کہ ادب وہ چیز ہے کہ انسان اسی ادب کی وجہ سے کہاں پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ابا بھی اس بات کو کہتے تھے کہ بزرگوں کا عالم پہلے یہ تھا، آج یہ ہوتا ہے کہ جب بزرگان دین، ہمارے مشائخ جب جوتیاں اتارتے ہیں تو لوگ اس کو سینے پہ تو رکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتیاں وہاں رکھی ہوتی ہے اور لوگ آگے آگے اس کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بھی بزرگ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے کہ اپنے مشائخ کی جوتی کے آگے بیٹھا جائے یا اپنے مشائخ کی جوتی کے آگے سے جایا جائے۔ پھر کہنے لگے کہ اثار میں، محبت میں، حضور پر جان فدا کرنے میں سارے صحابی ایک سے بڑھ کر ایک، اور سرکار کے صحابہ میں حضور پر جان نچھاور کرنے میں کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سب پہ سب کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، یہاں پر صوفی صاحب عقیدہ بھی دے رہے ہیں کہ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ بھی پلا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سب پر سب کرنے گئے، جبکہ سرکار پر جان نثار کرنے میں ہر صحابی اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ ٹیوب لائٹ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ شہزادے اس ٹیوب لائٹ کی دیکھو، اس کا کوئی سایہ گرتا ہے؟ یہ حاضرین سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس ٹیوب لائٹ کا کوئی سایہ ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا کہ اس مادی نور کا کوئی سایہ نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور حضور خود نور ہے، ان کا سایہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کے آگے کہنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ادب یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، سمت جو ہے وہ ہمیشہ بدلتے تھے۔ فرمایا سمت کیوں بدلتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ادب ایسا تھا، فرماتے تھے کہ اگر حضور کا بشری تقاضے کے تحت سایہ ہوتا، سایہ تھا نہیں مگر تقاضے بشریت کے تحت سایہ ہوتا تو وہ کہاں گرتا؟ تو سیدنا صدیق اکبر اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ سایہ تھا نہیں مگر تقاضے بشریت کے تحت اگر کہیں ہوتا تو وہ کہاں گرتا، تو اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر چلتے تھے۔
فرماتے تھے اسی ادب نے سیدنا صوفی صاحب فرماتے ہیں اسی ادب نے سیدنا صدیق اکبر کو ممتاز کیا. سبحان اللہ. اسی ادب نے. پھر جب میری ملاقات آخری ملاقات صوفی صاحب سے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے گلے سے لگایا اور خوب دعائیں دی اور پھر جو ہے وہ میرے لیے خاص اس دن صوفی صاحب نے دعوت رکھی تھی, کھانا بنایا تھا. وہ کھانا بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا صوفی صاحب نے آخری دعوت. جب واپسی ہوئی میری تو میرے ساتھ تقریباً 15-20 لوگ تھے. سب سے اب سب میرے پیچھے تھے. سب سے صوفی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سب سے کہا کہ سب اترو, سب نیچے اترو. بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو کچھ سیکھو کہ ان کی بارگاہ سے کیا سیکھنے ملتا ہے. تنقیدی نظر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قطعی طور پر نہ رکھنا. تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رکا لیا. سب سے کہا کہ سب اتر جاؤ. جب سب سیڑھیوں سے آدھی سیڑھی اتر گئے تو پھر مجھے گلے سے لگایا اور میں نے دست بوسی کرنا چاہی تو ہاتھ کھینچ لیا اور کہتے ہیں کہ کیا مجھے گنہگار کرو گے؟ قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ہماری حیثیت کچھ نہیں, ہم اپنے سرکاروں کی بارگاہ کے کتے ہیں. مگر بڑوں کی کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم بڑے ہیں, ہماری حیثیت نہیں. تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پھر جو ہے وہ میرا ہاتھ لے کر اس کو چوما اور پھر مخاطب جتنے لوگ تھے ان سے کہا یاد رکھنا جب سیڑھیاں چڑھنے کی بات آئے, جب سیڑھیاں چڑھنے کی بات آئے تو تم میں سے جو تم میں جو بزرگ ہوگا وہ سب سے پہلے چڑھے گا, تاکہ تم نیچے رہو, بزرگ ہمیشہ اوپر رہے. اور جب سیڑھیاں اترنے کی بات آئے تو چھوٹا ہمیشہ پہلے اترے گا, بزرگ کو آخری میں اتارے گا, تاکہ سب نیچے رہے, بزرگ اوپر رہے. یہ تصوف کی باتیں حضور صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, وہ باریک باتیں. مگر عقیدہ جو جام پلایا وہ صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت. کمپرومائز نہیں کرتے تھے. دیوبندی کے ساتھ بھی, وہابی کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی نہ. جو سنی صحیح العقیدہ سچا پکا مسلمان ہے, جو پکا بریلوی ہے اور جو وہابی دیوبندیوں سے دور ہے, وہی سچا مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. یہی صوفی صاحب فرماتے تھے. تو یاد رکھنا صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو مرید ہیں ان مریدوں کو صوفی صاحب کا یہ حکم سمجھیں, یہ وصیت سمجھیں, اور جو محبت کرنے والے محبین حضرات ہیں وہ صوفی صاحب کی نصیحت اس بات کو سمجھیں, ان کی وصیت سمجھیں, ان کا حکم سمجھیں, جو سمجھنا ہے سمجھیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذانیں ایک نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے وہابی دیوبندی کبھی ایک نہیں ہو سکتا, وہابی دیوبندی اور سنی کبھی ایک نہیں ہو سکتا, سمجھے؟ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. صوفی صاحب سے جو محبت کرتے ہیں نا وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ صوفی صاحب نے اپنی زندگی میں جو درس ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرتے رہیں, یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں. صوفی صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت اگر آپ کو پیش کرنا ہے تو یاد رکھنا وہابی کی نہ امامت قبول ہے, نہ اس کی قیادت قبول ہے, نہ اس کی رشتہ داری قبول ہے. سمجھے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امامت قبول نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں اور پیچھے پڑتے بھی نہیں ہیں.
قیادت قبول نہیں ہے کہتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں، مگر رشتہ داری قبول ہے ضرور کہتے ہیں۔ وہابی دیوبندی سے رشتہ داری یہ صلح کلیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ماں کو اگر چوراہے پر کوئی گالی دے دے، طوائف کہہ دے، میں اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور کسی کی ماں کو کوئی طوائف کہہ دے اور پھر تم اس کو جانتے ہو اور پھر صبح آپ کے دروازے پر آئے اور کہے کہ ذرا چلیے نا ہمارے گھر سے دعوت ہے، تو آپ کھانا کھانے جاؤ گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات کرو۔ ماں کو سر عام کوئی ذلیل کرے، باپ کو سر عام کوئی گالیاں دے اور پھر آ کر کہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ میں رشتہ کر دو، تو کیا آپ رشتہ کرو گے؟ بھوریوں کو جانتے ہو نا، آپ کے صورت میں تو ہے بھوری، ہے نا؟ ہاں، ان کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اس کا جو ابھی جو ان کا پیشوا گزرا ہے اس کا نام تھا برہان الدین، آگے لکھا ہوا رہتا تھا T.U.S، اور کبھی کبھی لکھا ہوا تھا TUS ٹس۔ تو اس کی ترجمانی ہم نے یوں کی کہ یہ بھوریوں کا برہان الدین تھا جو تمام الوؤں کا سردار ہے، تمام الوؤں کا سردار ہے، تو وہ برہان الدین۔ تو بتاؤ اس بھوری جماعت، یہ بھی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتی ہے نا، کوئی بھوری اپنی بچی کی شادی کسی سنی کے گھر میں آ کر رشتہ کرے تو آپ رشتہ کرو گے؟ یا کہے کہ میری بیٹے کے لیے آپ بیٹی دے دو تو آپ کو دے دو گے؟ تو جب بھوری جو ہے یہ کافر و مرتد ہے تو وہابی تو اس سے بھی بدتر ہے، اسی کا بھائی ہے، اسی کے ساتھ میں جہنم میں جائے گا۔ تو وہابی کے ساتھ میں رشتہ داری، دیوبندیوں کے ساتھ میں رشتہ داری کرتے وقت آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ماں باپ کو گالی جو دیتا ہے اس کے ساتھ میں رعایت کا عالم، اس کے ساتھ میں تشدد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاتے ہو کہ کبھی اس کے ساتھ میں رشتہ داری نہ کرنا، اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی، پشتہنی طور پر دشمنی چلاتے ہو، اور جہاں بات آتی ہے حضور کی محبت کی تو وہاں پر یہ ہیلے اور یہ بہانے ہوتے ہیں کہ چلتا ہے، سب چلتا ہے حضور کی محبت، ہم بھی تو وہ وہابی ہے تو کیا ہوا، ہمارے سامنے گستاخی نہیں کی، رشتہ داری کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یاد رکھنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ مجھ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے، وہ حضور تاج الشریعہ ہو، اشرف الفقہا ہو، صوفی لال محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، بس درس یہی کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اس بات کو گاٹھ باندھ دیجئے، گاٹھ باندھیے۔ ماں باپ بھی اگر سختی کریں اس مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں، تو والدین کو چھوڑ دو، عقیدہ نہ چھوڑنا۔ سمجھ گئے؟ شریعت کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کہ اگر خلاف شرع کوئی حکم والدین دے تو یہ نہیں کہ ماں باپ ہے اس لیے سن لیا جائے، نہ، اسی حکم کو مانا جائے گا والدین کے بھی، جو حکم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ اگر حکم شریعت سے ٹکرائے تو والدین ہو یا پیر صاحب ہو،
وہ پیر نہیں پھر پیر صاحب ہو جائیں گے، کیونکہ پیر اور پیر دونوں ایک ہی طرح سے اٹھا جاتا، سمجھے؟ تو جو یہ کہے کہ دیوبندی کے ساتھ میں بھی اور وہابی کے ساتھ میں بھی اور اس کے ساتھ میں بھی جماعت غیر اسلامی کے ساتھ میں بھی سب چلتا ہے، دور ایسا ہے، دور ایسا ہے، تو یاد رکھنا وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہی ہوگا، سمجھے؟ اس لیے سنی صحیح العقیدہ آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، بشرطے کہ وہ سلسلہ صحیح ہو اور عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، سمجھے؟ آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر عقیدے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، عقیدے کے معاملات میں کبھی کوئی کمپرومائز، یہ نہیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، ان کے ساتھ میں شادی بیاہ ہو گئی، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں آج وقت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، آج جس کو تم وقت کی ضرورت سمجھتے ہو، کل یہی تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا، یہی عذر تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور سنی تو ایسا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ٹناٹن ہو، سمجھے؟ ٹناٹن ہو، اور وہابیوں دیوبندیوں کے معاملے میں KKS ہو، خوخار ہو، عقیدے کے معاملے میں ٹناٹن ہو، سمجھے؟ اور PPS تو کبھی مت بننا، پلپلا، سمجھے؟ تو ٹناٹن سنی، اور ایسا سنی کہ نوری میاں نے فرمایا کہ اپنے عقائد کے معاملے میں ایسا مضبوط متسلف سنی ہو کہ دوسرے اس کو دیکھ کر تعصبی جانے، متسلف جانے، ایسا سنی ہو کہ جب وہ چلے تو وہ بات یہی کہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ہے نا؟ اور ہم کیا کہیں اپنے سرکاروں کے توسل سے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سمجھے؟ ایسے سنی بن کر جیو اور سنی بن کر مرو۔ صوفی صاحب کے عرس میں آئے ہو نا، تو صوفی صاحب کا عقیدہ لے کر جاؤ، صوفی صاحب کا عقیدہ لے کر جاؤ، مضبوط سنی بن کر جاؤ۔ آج تک جو ہو چکا، اگر ایمان کی کمزوری کے تحت کہیں وہاں بھی دیوبندی سے ملاقات ہو گئی، سچے دل سے توبہ کرو، اور آج کے بعد میں عہد کر لو کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد میں کسی وہابی کے جنازے میں نہیں جائیں گے، کسی وہابی کی شادی میں نہیں جائیں گے، نہ ان سے رشتہ داریاں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ کوئی تعلقات رکھیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھو کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، رزاق ہے، تمہارے مقدر میں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا، اس بات کو گاٹھ باندھو۔ علماء سے، جتنے علماء یہاں موجود ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ لوگ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علمبردار ہو، مگر میری درخواست ہے کہ یاد رکھیں کہ حق بولنے کے معاملے میں نہ کسی کی رعایت کرے۔ ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ مسجد کا متولی ہے، وہ مسجد کا خادم ہوتا ہے، امام کا متولی نہیں ہے۔ وہ ممبر اور مصلی پر وہی کہا جائے گا جو شریعت ہے، وہاں ٹرسٹی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو ٹرسٹی جو ہو وہ بھی اس بات کو اپنا ذہن بنا لے کہ آپ مسجد کے خادم ہو، مسجد کے مالک نہیں، مالک صرف اللہ ہے، سمجھ گئے؟ مالک صرف اللہ ہے۔ اور کبھی امام کے آگے نہ چلنا، امام کا امام بننے کی کوشش نہ کرنا،
کیونکہ جو امام کے آگے ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. امام کے آگے جو چلا گیا وہ مردہ ہوتا ہے، جنازہ اسی کی پڑھی جاتی ہے. زندہ امام کے ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا. تو امام کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق بیان کرنے میں یہ نہ دیکھے کہ میری نوکری رہے گی یا چلی جائے. جب تک تمہارا رزق تمہارے رب نے جس جگہ پر تم ہو وہاں پر لکھا ہے تب تک وہ تم کو پہنچے گا. اور جس دن یہ ہوگا یا وہاں سے اٹھا لیا گیا تو پھر تم چاہ کر بھی نہیں رک سکتے. تو یہ بات جب طے ہے تو پھر حق بولنے میں گریز کیوں؟ حق بولو، ڈنکے کی چوٹ پر بولو، کسی سے ڈرو مت. نہ تمہیں وہابی مار سکتا ہے، نہ دیوبندی مار سکتا ہے، نہ مودی مار سکتا ہے، نہ یوگی مار سکتا ہے، نہ بی جے پی مار سکتی ہے، نہ بجرنگ دل مار سکتا ہے. موت تبھی آئے گی جب اللہ چاہے گا. زندگی اور موت تنہا اللہ کے قبضے قدرت میں. اس بات کو گاٹھ مان لو، گاٹھ مان لو اس بات کو کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو حق کہنے میں کہیں کترائے نہیں. ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. ناگپور کا وہاں کا ایک مسئلہ تھا، حضرت کا پروگرام تھا حضور تاج الشریعہ کا. بمبئی میں حضرت آئے تھے، میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضور فلاں جگہ کے حالات بڑے نازک ہے، لہذا اس مسئلے کو لے کر آپ کچھ بات نہ کریں. جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس کو آپ نہ یہ کریں ورنہ لوگوں میں انتشار ہو جائے گا. اگر اس مسئلے پر آپ نے گفتگو فرمائی تو لوگوں میں انتشار ہو جائے گا. حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر جلال، اور حضرت کو جلال آتا تھا. میں نے دیکھا ہے چہرہ اور پیارا لگتا تھا، وہ چہرہ اور سرخ ہو جاتا تھا، وہ لال لال اور گلابی چہرہ، اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی جو ہے وہ خون کے فوارے نکل جائیں گے. وہ ایسا چہرہ جو حضرت کو جلال آیا. اور ایک بات میں نے اور دیکھی کہ حضرت کو جب بہت زیادہ جلال آتا تھا تو الفاظ نہیں نکلتے. اور جلال میں اگر ہوتے تھے تو الفاظ نہیں نکلتے تھے، بولنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پاتے تھے. یعنی وہ جلال کا اظہار ایسا ہوتا تھا کہ میں کہنے میں آگے بولنے میں حضرت کا جلال ہی بیچ میں اظہار آتا تھا. یہ ایک شان تھی حضور تاج الشریعہ کی، وہ امتیازی شان کی. واقعی وہ اپنے وقت کا بے تاج بادشاہ، جو خود کنگ بھی تھا، جو بادشاہ بھی تھا اور بادشاہ گر بھی تھا. کنگ بھی اور کنگ میکر بھی حضور تاج الشریعہ. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ فلاں جگہ پر میں حق بات کہوں گا تو انتشار ہوگا، اور فلاں جگہ پر میں اگر تقریر کروں گا تو انتشار ہوگا. تو انتشار ہوتا ہے تو ہونے دو، حق بات کہنے سے میں گریز نہیں کروں. بے شک مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے. میرے ذمہ کام ہے حق بیان کرنا. اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں ضرور بیان کروں گا اور حق بیان کروں گا. اس سے انتشار کی وجہ سے میں حق بولنا چھوڑ دوں؟ حضور تاج الشریعہ کے الفاظ تھے، انتشار کی وجہ سے میں حق بولنا چھوڑ دوں؟ میرا کام ہے حق بیان کرنا. حضور تاج الشریعہ نے یہی پیغام دیا. اور زندگی میں نے دیکھا ہے جب تک حضرت کے پاس جتنی ساعتیں مجھے رہنے کا موقع ملا کہ احقاق کے حق میں حضور تاج الشریعہ کبھی پیچھے نہیں. تاج الشریعہ کے ماننے والے ہو، ان سے عقیدت رکھتے ہو، ان کے چاہنے والے ہو تو تاج الشریعہ کی زندگی کا یہ پہلو ضرور اپناؤ کہ حق بات کو اپنانے میں اور حق بات کہنے میں کبھی کسی کا خیال نہ کرنا کہ
سید صاحب کو خراب لگے گا، مولانا صاحب کو خراب لگے گا، پیر صاحب کو خراب لگے گا، حضرت صاحب کو خراب لگے گا، نہ عوام کو خراب لگے گا، مریدین کو خراب لگے گا، نہ جس کو خراب لگنا ہے لگ جائے، ہمیں راضی کرنا ہے اللہ اس کے رسول۔ بے شک صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا یہی درس، ان کی زندگی کو جتنا میں نے دیکھا، ہر وقت ان کو اپنی آخرت کی فکر اور اس بات کی فکر کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، اور رضائے الہی کے لیے ان کا ہر کام۔ اس صوفی باصفا کو میں نے جتنا جانا ہے، بہت کم شاید یہ علماء جانتے ہیں، قریب رہنے والے حضرات میں سے ہیں یا جو قریب تھے صوفی صاحب کے وہ جانتے ہیں کہ بہت کم اسٹیج پر جایا کرتے تھے، شاید ہی کبھی ممبر پر وہ بیٹھتے ہوں، بہت کم، یعنی اسٹیج پروگرام ان کی زندگی میں اگر دیکھو گے تو بہت کم ملے گے آپ کو۔ اپنے علاقوں میں کہیں کر لیے، دور دراز میں تو شاید ہی کہیں کرتے ہو یا اسٹیج پر پہنچتے ہو۔ کیا وجہ تھی کہ وہ بات جانتے تھے، واقعی صوفی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اس ممبر کا نشہ دماغ پر نہ چلتا۔ تقریر مجھے نہیں لگتا کہیں کرتے ہو، میں نے تو نہیں دیکھا ہے، آپ جانتے ہو کہیں شاید کہیں کچھ نصیحت کر لی تو کر لی ہو، مگر عموماً جو ہے وہ محفلوں میں، نجی محفلوں میں گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس طرح سے مساجد میں، ممبروں پر، اسٹیج پر کوئی تقریر شاید نہیں کرتے ہو۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے میں نے یہ سیکھا، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں دعا جب سے میں نے اس بات کو اپنے بزرگوں سے سنا اور صوفی صاحب کی زندگی میں دیکھا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امان میں ہم سب کو رکھے۔ آمین۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا کرتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جس کو قوت گویائی عطا ہوتی ہے، قوت عمل اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ بولنے کی قوت عمل کو سلب کرتی ہے، تو اللہ اگر بولنے کی قوت ہمیں عطا کرے تو عمل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عطا کرے۔ تو سنی اس علاقے میں صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، مگر جتنا رہے اتنا اپنے قریبی لوگوں کو مسلک کا وفادار بنا رہے ہوں۔ تو سنیوں، ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرو، اور یاد رکھنا اس علاقے میں صوفی صاحب نے جتنی محنتیں اپنے اعتبار سے کی ہے، اب آپ کو اسے برقرار رکھنا ہے۔ صوفی صاحب کا مشن، حضور تاج الشریعہ کی زبانی میں کہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو کہ جس پر شریعت کی پکڑ ہو، دانشتہ نادانشتہ طور پر میں ان مقدس علماء کی جماعت کی موجودگی میں، حاضرین مجلس کی موجودگی میں، ان تمام باتوں سے، جو باتیں اگر دوران گفتگو خلاف شرع مجھ سے نکلی ہو، ان باتوں سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا۔